اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعمدك ونستعينك يا الله يا مقيل الأسرات يا كاشف القربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الصلاة والسلام على ريحانة المصطفى وكلمة التقوى والعروة الوثقى وستر الله المرخى وملكة الأنبياء والصديقة الكبرى والسيدة العظمى والمريم الكبرى والصلاة الوسطى التي دارت القرون الأولى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات سامعین محترم واجب الاحترام دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے اور نہ ہی جیسے شاہ صاحب زور لگا رہے تھے مجھ سے ایسے زور لگتا ہے کوشش کروں گا کہ جتنی بھی مجھ سے سیدہ کے ایک آدھی فضیلت پڑھی جا سکے گی پڑھوں گا ضرور اگر آپ سنیں گے تو میں پڑھوں گا وَإِلَّا اس سیدہ کے فضیلت پڑھنے کے لیے مجھ جیسا ادنا سا طالب علم کی کیا اوقات سیدہ کی فضیلت پڑھی جائے میدان معاشر کا پنڈال ہو سلونی کا منبر ہو خطیب مصطفیٰ ہو پھر جا کے سیدہ کی فضیلت پڑھی جا سکتی ہے پھر جا کے
سیدہ کی فضیلت پڑھی جا سکتی ہے۔ شاہ نجف کے در سے علم کی خیرات مانگ کے آیا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر۔ یہ کس وقت اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی؟ سید الانبیاء کو اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے 2 بیٹی عطا کیے تھے، جو مکہ میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی کا بیٹا تھا نہیں، بیٹی تھی، بیٹا تھا نہیں، بیٹا تھا نہیں۔ اللہ کا نبی مسجد نبوی میں آ رہے تھے، ایک ملعون بیٹھا ہوا تھا، اللہ اس پہ لعنت کرے، جس کا نام عائس بن وائل تھا۔ یہ دیکھ کر کہتا ہے جا الابتر، استغفر اللہ استغفر اللہ، کہتے ہیں کہ بے اولاد آ گیا ہے، مقطوع النسل آ گیا ہے۔ اللہ کے حبیب کو بڑا دکھ ہوا، بڑے غمگین ہوئے، بڑے پریشان ہوا اللہ کا نبی۔ اللہ سے مصطفیٰ کی پریشانی دیکھی نہ گئی۔ اللہ نے کہا میرا حبیب کوئی بات نہیں، تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا، تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ اللہ نے کہا انا آتیناک الکوثر، میرا حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب دیکھیں میری مجلس میں حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوں گے، قاری قرآن بھی بیٹھے ہوں گے، ناظرہ پڑھے ہوئے بھی بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کی مقدس کتاب میں سب سے چھوٹا سورہ ہے اور یہ 10 لفظوں کا سورہ ہے۔ ان 10 لفظوں میں اللہ نے 5 لفظ ایسے استعمال کیے ہیں، پھر پورے کے پورے قرآن میں اللہ نے ان لفظوں کو استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے پھر پورے قرآن میں ان لفظوں کو استعمال نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا، یہ آتینا پورے قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ الکوثر پورے قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے، ونہر پورے قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے، شانیہ کا پورے قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے، الابتر پورے قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے۔ ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا۔ بھائی سننا، توجہ کرنا، جزا کسے کہتے ہیں اور عطا؟ لگتا ہے مجھے زور لگانا پڑے گا۔ جزا کسے کہتے ہیں اور عطا کسے کہتے ہیں؟ جزا کہتے ہیں برابر کے بدلے کو، جزا کہتے ہیں برابر کے بدلے کو۔ اگر کسی کو کسی کے حق سے کم دیا جائے تو اسے کہتے ہیں ظلم، اگر کسی کو کسی کے حق سے زیادہ دیا جائے، اس کا حق بھی نہ بنتا ہو، اس کے حق سے زیادہ دیا جائے، اسے کہتے ہیں عطا۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر، میں نے تجھے فاطمہ عطا کی، میں نے تجھے فاطمہ عطا کی۔ جزا اور عطا، یہ دیکھیں ابھی کچھ لوگ بولے ہیں کچھ نہیں بولے۔ اللہ نے نبی کو رسالت دی، یہ جزا۔ اللہ نے نبی کو نبوت دی، یہ جزا۔ اللہ نے نبی کو قرآن دیا، یہ جزا۔ اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، یہ جزا۔ اب دیکھنا، توجہ کرنا، جو نہیں بولے گا مجھے دکھ ہوگا، اتنا زور لگا رہا ہوں۔ اللہ نے
نبوت عطا کی، یہ جزا اللہ نے نبوت دی۔ اے آئلے بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے۔ اب میں شروع کرنے لگا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ سید ملکہ عالمیان کی عزت کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، اگر کسی کی سمجھ میں آئے گا، جس کی جتنی معرفت اجازت دے گی اتنا جملہ اس کی سمجھ میں آئے گا، جس کی معرفت جتنی اجازت دے گی اتنا یہ جملہ اس کی سمجھ میں آئے گا۔ یہ جملہ بالکل میں دھیرے سے کہنے لگا ہوں۔ محمد مصطفیٰ کی مقدر کی لکیر کا نام ہے زہرا۔ اے آئلے اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں، یا یوں کہہ دوں، مصطفیٰ کا نام ہی بطول کی وجہ سے، نام ہوتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ اولاد ہے تو نام ہے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس ایک جملہ کہتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نے 14 کو اس کائنات کا مرکز و محور بنایا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے 14 کو اس کائنات کا مرکز و محور بنایا ہے۔ اب 14 سے پوچھتے ہیں، آپ کا مرکز و محور کون ہے؟ یہ سوال میرا ہی نہیں، اللہ کے عرش پر جبرائیل اللہ سے پوچھ رہا تھا۔ خان صاحب، اللہ کے عرش پر جبرائیل اللہ سے پوچھ رہا تھا، یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے تعارف کرانا شروع کیا، کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے 2 موتی ہیں۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے گا، فاطمہ اس عصمت کعبہ عصمت کو کہتے ہیں جس کے گرد عزتیں، کرامتیں، شرافتیں طواف کرتے ہوئے نظر آئے، اس مجسمہ پیکر کو بطول کہتے ہیں۔ اے آئلے، اے آئلے، اس مجسمہ پیکر کو بطول کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، برادران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ سیدہ کی عظمت، عزت، کرامت، شرافت، بڑی عزت کی مالک ہے بطول۔ اللہ نے بڑا شرف دیا ہے بطول کو۔ مجھے جیسا ادنا سا طالب علم سیدہ کی، کیونکہ میں وقت کا غاصب نہ بنوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بڑی عزت کی مالک تھی بطول۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بڑی عزت کی مالک تھی بطول۔ سوچ رہا ہوں کس غم سے شروع کروں، اتنے غم ہیں، اتنی مصیبت ہے زہرا کی، اور جس کی مصیبت پہ علی جیسا صابر امام چیخے مار کے رو رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جس کی مظلومیت پہ وہ علی جیسا امام چیخے مار کے رو رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس بی بی کی مظلومیت کیا پڑھو جو کروٹ نہیں بدل سکتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس اتنا کہتا ہوں، جس دروازے پہ نبی آکھے انما یرید اللہ کی تلاوت کرتا تھا نا، اسی دروازے پہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔
اجرکم اللہ، اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ اسی دروازے پہ مسلمان آ گئے اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، جب جل گیا نا دروازہ، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو لاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، جلتا ہوا دروازہ بطول پہ آ کے اجرکم اللہ۔ نیچے تھی بطول، اوپر تھا جلتا ہوا دروازہ۔ میں نے کہا نیچے تھی بطول، اوپر تھا جلتا ہوا دروازہ، اوپر سے مسلمان گزرتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اوپر سے مسلمان گزرتے رہے۔ صادق آل محمد سے کسی جو حج پہ گئے میری گواہی دیں گے، زیارت کے جملے ہیں مستحدہ، السلام علیکم ایتھا المستحدہ۔ صادق آل محمد سے پوچھا گیا تھا مولا مستحدہ کا معنی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر کسی پرندے کے بال و پر کاٹ دیے جائیں نا، اجرکم اللہ، کسی پرندے کے بال و پر کاٹ دیے جائیں، وہ اڑنے کی کوشش کرے، اڑ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں جب میری دادی پہ دروازہ گرا، اور میری دادی اٹھنا چاہتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی۔